نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر، صحائح ستہ، فقہ اور اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 68ویں نشست 68th ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کی گفتگو حدیث نمبر 1596 سے ہے۔ باب نمبر 55، باب ما جاء فی الصبر علی المصیبہ، یہ باب ہے مصیبت پر صبر کرنے کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1596، حدثنا محمد بن الرمح انبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى۔ حضرت انس بن مالک سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر پہلے صدمے کے وقت ہے، پہلی مصیبت کے وقت ہے۔ یعنی اگر ایک انسان ایسا ہے جو مصیبت آتے ہی خوب واویلا مچائے اور بعد میں وقت کے گزرنے کے بعد صبر کر لے تو اسے صبر نہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ وقت ہر غم کا مرہم ہے، ہر غم کا علاج ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس مصیبت کی جو تپش ہے، شدت ہے، وہ خود بخود کم ہو جاتی ہے، تو اس کو صبر کرنا نہیں کہا جاتا ہے۔ صبر یہ ہے کہ آدمی کو کوئی مصیبت آیا اور اسی وقت صبر کرے۔ حدیث نمبر 1597، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا اسماعیل بن عیاش حدثنا ثابت بن عجلان عن القاسم عن ابی امامہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یقول اللہ سبحانہ وتعالی ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ابن آدم سے کہ اگر تو نے صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی پہلے ہی صدمے کے وقت، پہلے ہی مصیبت کے وقت، یعنی مصیبت جیسے آئے اسی وقت تو نے صبر کیا، اور صبر کرنے کا مقصد تیرا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے اس کا ثواب عطا فرمائے گا، تو اللہ فرماتا ہے میں جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوں گا تمہارے لیے، یعنی ہر حال میں تمہیں جنت ملے گی اگر تم پہلی ہی مصیبت کے وقت مصیبت آئے اور اس پر صبر کرو۔ حدیث نمبر 1598، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون انبانا عبد الملک بن قدامہ الجمحی عن ابیہ عن عمر بن ابی سلمہ عن ام سلمہ عن ابا سلمہ حدث انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ما من مسلم یصاب بمصیبت فیفزع الی ما امر اللہ بہ من قولہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم عندک احتسبت مصیبتی فاجرنی فیہا وعوذنی فیہا الا اجرہ اللہ علیہا وعاذہ خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کو کوئی مصیبت لاحق ہو اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور کہے کہ اے اللہ اللہم عندک احتسبت مصیبتی، کہ میں نے اپنی مصیبت کو تیرے ہی پاس رکھا ہے، یعنی تجھ سے ہی میں اپنی مصیبت پر ثواب طلب کرتا ہوں، تو فاجرنی فیہا، تو یا اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فلما توفی ابو سلمہ ذکرت الذی حدثنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم عندک احتسبت مصیبتی هذه فاجرنی فیہا فاجرنی علیہا فاذا اردت ان اقول وعظنی خیرا منہا قلت فی نفسی اعاذ خیرا من ابی سلمہ ثم قلتها فعاذنی اللہ محمدا وآجرنی فی مصیبتی۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو مجھے وہ حدیث یاد آئی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے مجھے بتائی تھی۔ میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم عندک احتسبت مصیبتی هذه،
کہ اے اللہ میں اپنی اس مصیبت پر تجھ سے ہی اجر مانگتی ہوں، تو مجھے اس پر اجر عطا فرما۔ تو جب میں نے ارادہ کیا وعظنی خیرا منہا، اور اس سے بہتر مجھے اس کا بدل عطا فرما، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر عطا فرما۔ پھر میں نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے محمد صلی اللہ تعالی وسلم عطا فرمایا، اور میری اس مصیبت پر مجھے اجر بھی عطا فرمایا۔ یعنی حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، جو بہرحال حضرت ابو سلمہ سے کیا پوری کائنات سے بہتر ہیں۔ حدیث نمبر 1599، حدثنا الولید بن عمرو بن سکین حدثنا ابو حمام حدثنا موسیٰ بن عبیدہ حدثنا مصعب بن محمد عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشہ قالت فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا بینہ وبین الناس او کشف سترا فاذا الناس یصلون وراء ابی بکر فحمد اللہ علی ما رأى من حسن حالهم ورجاء ان یخلفہ اللہ فیہم بالذی رآہم فقال یا ایہا الناس ایما احد من الناس او من المؤمنین اصیب بمصیبت فلیتعزى بمصیبته بی عن المصیبت التي تصیبه بغیری فإن احد من امتی لن یصاب بمصیبت بعدی اشد علی من مصیبتی۔ حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اور لوگوں کے درمیان کے دروازے کو کھولا یا پردہ ہٹایا تو دیکھا آپ نے کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کی بہتر حالت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور امید کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں بہتر کو رکھے گا میرے بعد جو میں نے انہیں دیکھا ہے، جس حال میں میں نے انہیں دیکھا ہے۔ یعنی میرے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے امید ہے کہ انہیں ابھی سے بہتر حالت میں رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، تم میں سے کوئی بھی یعنی مومنوں میں سے کسی کو بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ اس کی تعزیت کرے، یعنی جیسی مجھ کو مصیبت آئی ہے کہ ایسی مصیبت کہ میرے بعد کسی کو بھی ایسی مصیبت نہیں آئے گی، یہ مصیبت مجھ پر بہت زیادہ سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اس حدیث سے یہ درس دینا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو مصیبت آئے تو اس کی تعزیت کرو اور اس کی پرسش کے لیے جاؤ، اسے دلاسا دو۔ تعزیت کا معنی ہوتا ہے دلاسا دینا، صبر کرنے کی تلقین کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جیسی مصیبت مجھے آئی ہے ویسی مصیبت اب میرے بعد کسی کو نہیں آئے گی۔ یعنی موت کے وقت انبیاء کرام جو ہوتے ہیں انہیں بہت سختی کا سامنا کرنا رہتا ہے، اور یہ سختی معاذ اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ موت کے وقت جس کو بھی سختی ہوتی ہے ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، یعنی جس شخص کی موت زیادہ سخت ہوتی ہے اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے بعد کسی کو بھی ایسی مصیبت نہیں آئے گی، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی اب میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرے تو وہ جھوٹا ہی ہوگا، جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت بھی ہے۔ پھر بھی قادیان کے مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ قرآن میں جو احمد کا لفظ ہے وہ میرے لیے ہے معاذ اللہ، تو جب کہنا یہ ہے کہ جب تمہارے لیے ہے تو تمہارے نام کے آگے غلام کس کا ہے؟ اس لیے کہ غلام احمد کا مطلب تم احمد کے غلام ہو، غلام نہیں، تو وہ کون ہے جو احمد ہے؟ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو چاند سے بھی زیادہ روشن اور سورج سے بھی زیادہ تابناک ہے، حقیقت اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 1600، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع بن الجراح عن ہشام بن زیاد عن امہ عن فاطمہ بنت الحسین عن ابیہا قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اصیب بمصیبت فذکر مصیبتہ فاحدث استرجاعا وان تقادم عہدها كتب اللہ لہ من الاجر مثلہ یوم اصیبہ۔ جس کسی کو مصیبت آئے وہ اپنی مصیبت کو یاد کرے اور یاد کر کے استرجاع پڑھے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اگرچہ اس کا زمانہ گزر چکا ہو
یعنی پہلے ہی وہ مصیبت آئی ہو، اس مصیبت کو یاد کر کے پھر انا للہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسا ہی اجر لکھتا ہے، ایسا ہی ثواب لکھتا ہے جیسا کہ مصیبت کے دن پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ تو اس باب کی احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو جب مصیبت آئے تو اسے صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا یہ مطلب ہے کہ جیسی مصیبت آئے اسی وقت ہی صبر کرے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مصیبت آئی اور دھیرے دھیرے صبر ہوا، تو وہ تو وقت ہے جو مرہم ہوتا ہے، اور ہر غم کا مداوع کرتا ہے، ہر غم کی دوا بنتا ہے وقت۔ تو وقت کے گزرنے کے ساتھ اگر آپ کے دل میں صبر آئے تو اسے صبر کرنا نہیں کہتے ہیں، اور یہ جتنی بھی بشارتیں ہیں وہ اس صبر پر ہے جو اول وہلہ میں ہی، جب ابتدا میں آپ پر مصیبت نازل ہو اس وقت اگر ایک انسان صبر کرتا ہے، مصیبت نازل ہونے کے وقت ہی روتا گڑ گڑاتا نہیں ہے، او فغاں نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے، تو اس شخص کے لیے یہ ثواب ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے جنت سے کم پر راضی نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باب نمبر 56، باب ما جاء فی ثواب من عزا مصابا۔ یہ باب ہے کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے، اس کو دلاسا دے، اس کو کیا ثواب ملتا ہے۔ حدیث نمبر 1601، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا خالد بن مخلد حدثنی قیس ابو عمارہ مولا الانصار قال سمعت عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة۔ ابو عمارہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو سنا کہ وہ اپنے والد سے، اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن کسی اپنے بھائی کی تعزیت کرتا ہے کسی مصیبت پر، یعنی جو مومن مسلمان کسی بھائی کی، اپنے مومن بندے کی کسی مصیبت کی پر تعزیت کرتا ہے، اسے دلاسا دیتا ہے، اسے صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن کرامت اور شرافت اور بزرگی کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ تو جس سے صاف طور پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کو دلاسا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ کرامت اور کا جوڑا جو پہنایا جائے گا وہ جنت میں ہی پہنایا جائے گا۔ یعنی دیکھیے کہ ایک مسلمان کے اوپر مصیبت آتی ہے اور آپ جا کر اس کو تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، صبر دلاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو کر آپ کو جنت کا پروانہ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1602، حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا علی بن عاصم عن محمد بن سوقہ عن ابراہیم عن الاسود عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ۔ حضرت عبداللہ سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے، اسے دلاسا دے، اسے تسلی دے، تو اسے بھی مصیبت زدہ کے جیسا ہی ثواب ملتا ہے۔ یعنی مصیبت جس پر نازل ہوئی اس کو جتنا ثواب ملے گا، دلاسا دینے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو اس باب میں تعزیت کرنے والے کے ثواب کو بتایا گیا کہ جو شخص تعزیت کرتے ہیں انہیں کتنا ثواب ملتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس آس پاس پڑوس میں ہمارے بھائی بہن یا اور جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے گھر مصیبت ہو تو ہمیں تعزیت کے لیے وہاں پہنچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ مصیبت کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو وہ بھی تعزیت ہے، یا پھر اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بیمار ہے تو عیادت کے لیے جاتے ہیں، یا دوسرے جیسے کہ کسی کی بیوی بیمار ہے تو اس کی عیادت ہوتی ہے، لیکن اس کا شوہر جو پریشان حال ہے، مصیبت اس پر نازل ہوئی ہے، تو اس کو دلاسا دیں گے، اس کو صبر کی تلقین کریں گے، تو یہ ہے تعزیت۔ تو اس پر آپ کو عیادت کا بھی ثواب ملے گا اور تعزیت کا بھی۔ باب نمبر 57، باب ما جاء فی ثواب من اصیب بولدہ۔ یہ باب ہے کہ جس کا کوئی لڑکا فوت ہو جائے، یعنی جس کے لڑکے پہ مصیبت آئے یعنی موت آئے، جس کا کوئی لڑکا فوت ہو جائے تو اس کا ثواب کیا ہے اسے، کہ کسی شخص کا بچہ
ولد مانے بچہ، چاہے وہ لڑکا ہو کہ لڑکی، کسی شخص کی اولاد میں سے کوئی اگر مر جائے تو ماں باپ کو کیا ثواب ملتا ہے اس بارے میں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فیلج النار الا تحلۃ القسم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے 3 لڑکے مر جائیں تو جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، تو جہنم میں داخل کیا جاتا ہے صرف قسم پوری کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر شخص کو اس پر وارد ہونا ہے، اس میں داخل ہونا ہے، اور اس میں سے مراد ہے جہنم۔ یعنی جو بھی انسان ہے، مومن ہو یا کافر کو تو رہنا ہی وہی ہے، مومن کو بھی جہنم میں داخل ہونا ہے، یعنی جہنم سے ہو کر گزرنا ہے۔ تو اس بارے میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وارد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہنم کے اوپر سے ہو کر گزرنا وہ جہنم میں سے گزرنے کی طرح ہوگا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر سے گزر کر جنت میں جائیں گے، لیکن جہنم سے گزرتے ہوئے بھی جنت میں جائیں گے تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں یا اللہ کے انبیاء ہیں یا اللہ کے صالحین صدیقین شہداء میں سے جو لوگ آتے ہیں، یا اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں جنہیں ولایت کا درجہ ملتا ہے، وہ لوگ اس میں سے ایسے گزر جائیں گے کہ خود جہنم کہے گی کہ آپ جلدی سے یہاں سے جائیے، ہماری آگ آپ کی گرمی سے ٹھنڈی ہو رہی ہے، یعنی آپ کی سردی سے، آپ کی ٹھنڈک سے، آپ کے اندر سے جو ایک تپش نکل رہی ہے جنتی ہونے کی، آپ کے اللہ کے بندے یعنی آپ کے اندر عبادت کی جو گرماہٹ ہے اس کی وجہ سے اتنی وہ تیز ہے کہ ہماری آگ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، آپ وہاں سے نکلیے جلدی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آگ کی وجہ سے، مطلب جب اس میں سے گزرتے ہوئے جنت میں جائیں گے انبیاء، اولیاء اور اللہ عز و جل کے نیک بندے، تو وہ آگ کا اثر ان پر نہیں ہوگا اور کچھ تکلیف بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ آگ خود پناہ مانگے گی ان لوگوں سے کہ آپ لوگ جلدی سے نکلیے ہمارے جہنم سے، کہ آپ کی وجہ سے ہمارے جہنم کی آگ میں کی گرمی میں کمی آ رہی ہے۔ کیا بات، یہ سبحان۔ تو یعنی ہر شخص کو جہنم سے ہو کر گزرنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن کا کہ 3 لڑکے یعنی 3 بچے فوت ہو جائیں، اس دنیا سے گزر جائیں، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا صرف قسم پوری کرنے کے لیے، یعنی یہ ام منکم الا واردھا جو حدیث ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ ہر شخص کو اس پر وارد ہونا ہے اس قسم کو پورا کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی مطلب اس کا ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے 3 بچے مر جائیں تو اسے جہنم میں داخل نہیں ہونا ہے قسم پورا کرنے کے لیے بھی نہیں، یعنی وہ جہنم میں داخل ہوگا قسم پورا کرنے کے لیے بھی نہیں۔ کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ بعض حضرات یہ ترجمہ ان کے قول کے مطابق ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ ام منکم الا واردھا کا مطلب یہ ہوتا ہے وارد ہونا یہاں پہ یعنی اس کے سامنے جانا، اس میں داخل ہونا نہیں۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں واردھا کا معنی، تو ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ اس کو وہاں پہ وارد ہونے کے لیے بھی نہیں کہا جائے گا۔ جس کے 3 بچے اس دنیا سے چلے جائیں، بچے کا مطلب ہے بالغ ہونے سے پہلے، جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو ان کے لیے یہ بشارت ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے۔ حدیث نمبر 1604 حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر قال حدثنا اسحاق بن سلیمان حدثنا حریز بن عثمان عن شرحبیل ابن شفع قال لقینی عتبۃ بن عبداللہ السلمی فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنس الا تلقوه من ابواب الجنة 8 من ایہا شاء دخل۔ شرحبیل بن شفعہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عتبہ بن عبد سلمی سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 بچے مر جائیں بالغ ہونے سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 8 جنت کے دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے داخل ہو جائے،
یعنی جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے جس سے وہ چاہے داخل ہو جائے. یہ اس وقت ہے یہ بشارتیں جب کہ آپ نے اپنے بچے کی وفات پر صبر کیا. اور صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ پہلی ہی بار یعنی جیسے ہی انتقال ہوا آپ رونا گڑگڑانا نہ کریں، بلکہ اسی وقت سے آپ صبر کریں. اور صبر کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوں، آپ کو تکلیف نہ ہو، بلکہ تکلیف بھی ہو، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں، لیکن شکوہ شکایت نہ ہو، نوحہ کے انداز میں رونا گڑگڑانا نہ ہو، لوگوں سے شکایت نہ کی جائے کہ میرا ایک ہی بچہ تھا وہ بھی چلا گیا، پھر اگلی بار بھی ایسا ہوا، تو ویسا نہیں کہنا ہے. آگے ایک ایسی حدیث آنے والی ہے کہ 3 کے بارے میں تو ہے، لیکن اگر کسی کے 2 بچے مر جائیں تو ان کے لیے بھی یہی بشارت ہے، بلکہ جس کا ایک بچہ بھی مر جائے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے. حدیث نمبر 1605. حدثنا یوسف بن حماد المعنی حدثنا عبد الوارث بن سعید عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما من مسلمین یتوفى لهما 3 من الولد لم يبلغ الحنس الا ادخلهم اللہ الجنة بفضل رحمت اللہ ایاہم. حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی 2 مسلمان جن دونوں کے 3 بچے مر جائیں بالغ ہونے سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب کو جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مسلمانوں کو تو خود داخل فرمائے گا اور ان کے بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا. اس باب کی آخری حدیث نمبر 1606. حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا اسحاق بن یوسف عن العوام بن حوشب عن ابی محمد مولا عمر بن الخطاب عن ابی عبیدہ عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قدم 3 من الولد لم يبلغ الحنس كانوا له حسنا حسینا من النار. فقال ابو ذر قدمت 2 قال و2 فقال ابو ابی بن کعب سید القرہ قدمت 1 قال و1. حضرت عبداللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے 3 نابالغ بچوں کو آگے بڑھا دیا، یعنی جس کے 3 نابالغ بچے اس سے پہلے فوت ہو گئے، تو وہ جہنم سے اس کے لیے مضبوط قلعہ کی طرح ہوں گے. یعنی کیا مطلب کہ وہ جہنم سے اسے ایسے روکیں گے جیسے قلعہ کی مضبوط دیواریں فوج کو روکتی ہے، دشمن کی فوج کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اپنے 3 نابالغ بچوں کو آگے بھیج دیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال سے پہلے یا انتقال سے پہلے ہو یا بعد، کہنا یہ ہے کہ جس کے 3 نابالغ بچوں کا انتقال ہو جائے، تو وہ تینوں بچے اس کے لیے دیوار ہوں گے، ایسی دیوار جو بہت ہی مضبوط ہو، یعنی قلعہ کی دیوار کی طرح. اور ایک میں آتا یہ کہ وہ تینوں بچے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل قیامت کے دن جھگڑا کریں گے اگر اس کے باپ کو جنت کے بجائے جہنم کی طرف جانے کا پروانہ مل جائے. تو وہ بچے رب تعالیٰ سے حجت کریں گے اور اپنے والد کو لیے بغیر نہیں جائیں گے، اپنے والدین کو لیے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کو ان کے والدین کے ساتھ جنت میں جانے کا راستہ دے دو. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے 2 کو پیش کر دیا ہے، یعنی میرے 2 بچے فوت ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھی. تو حضرت ابی بن کعب سید القرہ نے کہا کہ میں نے 1 پیش کیا ہے، یعنی میرا 1 نابالغ بچہ مرا ہے. آپ نے فرمایا 1 بھی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے جو بچے بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے اگر فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے فکس ڈپوزٹ کی طرح ہوتے ہیں جو کل قیامت کے دن ہمیں ملیں گے، اور ایسے ملیں گے کہ وہ ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنیں گے. تو ہم اپنے بچوں کے کھونے پر غم تو ہو لیکن آہو فغاں نہ کریں، روئیں گڑگڑائیں نہیں، نوحہ نہ کریں، نہ اپنے آپ کو کوسیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکوہ شکایت کریں، صبر کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شرف ہمیں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باب نمبر 58 باب ما جاء فی من اصیب بسقط.
یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جس کا حمل کا بچہ گر جائے، یعنی ابھی پیٹ میں ہی وہ بچہ ہے اور مر جائے۔ سقط کہتے ہیں جو بچہ گر جاتا ہے، یعنی ابورشن جس کا ہو جائے، تو ابورشن ہم کرائیں نہیں بلکہ خود سے جو بچہ ضائع ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سقط۔ حدیث نمبر 1607 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا یزید بن عبد الملک النوفلی عن یزید بن رومان عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسقط اقدمہ بین یدی احب الی من فارس اخلفہ خلفی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سقط یعنی کہ پیٹ کا بچہ جسے میں آگے بڑھا دوں، یعنی جو فوت ہو جائے، گر جائے، جو وہ بہتر ہے میرے نزدیک اس شہ سوار سے، گھڑ سوار سے جو میرے بعد مرے۔ یعنی گھڑ سوار کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جوان ہو کر میرا بیٹا مرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ سقط مرے، تو ہمارا فائدہ آخرت میں زیادہ ہے۔ تو یعنی اگر کسی کا کوئی بچہ ضائع بھی ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جمع پونجی کی طرح ہوتا ہے جو ہمیں کل قیامت کے دن ملے گا۔ اس کا دوسری حدیث میں تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا یہاں تک کہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ حدیث نمبر 1608 حدثنا محمد بن یحییٰ و محمد بن اسحاق ابو بکر البکائی قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا مندل عن الحسن بن حکم النخعی عن اسماء بنت عابس بن ربیعہ عن ابیہا عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان السقط لا يراغم ربه اذا ادخل ابويه النار فيقال ايها السقط المراغم ربه ادخل ابويك الجنة فيجرهما بسراره حتى يدخلهما الجنة۔ حضرت علی سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سقط یعنی گرا ہوا بچہ یہ رب تعالیٰ سے مراغمہ کرے گا، مباحثہ کرے گا، یعنی رب تعالیٰ سے حجت لائے گا اور جھگڑنے کے انداز میں بات کرے گا۔ کب؟ جب کہ رب تعالیٰ اسے اس کے والدین کو جہنم میں ڈال رہا ہوگا۔ تو جب وہ جھگڑا کرے گا تو کہا جائے گا کہ اے سقط جو اپنے رب سے جھگڑا کر رہا ہے، جاؤ اپنے والدین کو جنت میں داخل کر لو۔ تو وہ اپنے والدین کو کھینچے گا اپنے بچے ہوئے جسم سے یہاں تک کہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو ابو علی کہتے ہیں یراغم ربہ کا مطلب یغاظب، مغاظبہ یعنی غصے کی حالت میں رب تعالیٰ سے بات کر رہا ہوگا وہ بچہ، اور یہ کہے گا کہ یہ میرے والدین ہیں اور ایسی ایسی بشارت ہے ان کے سلسلے میں اور یہ جنت میں جائیں گے، اس طرح بات کر کے اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائے گا۔ حدیث نمبر 1609 حدثنا علی بن ہاشم ابن مرزوق حدثنا عبیدۃ بن حمید حدثنا یحییٰ بن عبید اللہ عن عبید اللہ بن مسلم الحضرمی عن معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ ان السقط لیجر امہ بسررہ الی الجنۃ اذا احتسبتہ۔ حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک سقط اپنی ماں کو جنت کی طرف کھینچے گا جب کہ اس نے صبر کیا ہو اور ثواب کی امید رکھی ہو۔ یعنی اگر اس کی ماں نے اس بچے کے مرنے پر صبر کیا ہو اور ثواب کی امید کے ساتھ اس نے صبر کیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا، تو وہ بچہ اپنی ماں کو قیامت کے دن کھینچ کر جنت لے جائے گا۔ تو اس باب کا حاصل یہ ہوا کہ ہمارے بچے جو مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ہمارے وہ بچے ضائع نہیں ہوتے۔ دنیا جسے کہتی ہے کہ ضائع ہو گیا، وہ حقیقت میں ہمارے لیے جمع پونجی ہو جاتا ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے ڈھال بنے گا جہنم سے بچانے کے لیے اور ہم جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ اس وقت ہے جب کہ ہم اپنے بچے کی موت پر صبر کریں اور آہو فغاں نہ کریں، روئیں گڑگڑائیں نہیں اور کسی سے شکوہ شکایت نہ کریں۔ باب نمبر 59 باب ما جاء فی الطعام یبعث الی اہل المیت۔ یہ باب ہے کھانے کے بیان میں جو میت والوں کو بھیجا جائے، یعنی جس کے گھر میت ہوئی ہے
ان کو جو کھانا بھیجا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 1610 حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن جعفر بن خالد عن ابیہ عن عبداللہ بن جعفر قال لما جاء نعی جعفر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاہم ما یشغلہم او امر یشغلہم۔ حضرت عبداللہ بن جعفر سے مروی کہتے ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار کی موت کی خبر آئی، یا پھر یہ کہ حضرت جعفر طیار کی موت کی خبر لانے والا آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آل جعفر کے لیے، جعفر کے گھر والوں کے لیے تم لوگ کھانا تیار کرو، کیونکہ انہیں ایسا معاملہ درپیش ہوا ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے، یعنی جعفر کی موت کا صدمہ ان کے اوپر ہے، تو وہ انہیں اس بات کی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ کھانا بنا سکیں، اسی لیے تم انہیں کھانا بھیجو۔ ہمارے یہاں بھی یہ رائج ہے کہ جب کسی کے یہاں موت ہوتی ہے تو ان کے پاس پڑوس والے یا رشتہ دار ان کے گھر کھانا بھیجتے ہیں، تاکہ وہ لوگ اس دن کہ جس کی موت کی وجہ سے، گھر میں ایک موت ہونے کی وجہ سے وہ کھانا نہیں پکاتے، کھانا پکانے کا ان کی طرف ان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، تو دوسرے لوگ ان کو کھانا بھیجتے ہیں۔ اس کی دلیل یہی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1611 حدثنا یحییٰ بن خلف ابو سلمہ قال حدثنا عبد العلی عن محمد بن اسحاق حدثني عبد الله بن ابی بکر عن ام عیسیٰ الجزار قالت حدثتني ام عون ابنة محمد بن جعفر عن جدتها اسماء بنت عمیس قالت لما اصیب جعفر رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اہلی فقال ان آل جعفر قد شغلوا بشأن میتهم فاصنعوا لهم طعاما۔ حضرت اسماء بنت عمیس سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر والوں کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ آل جعفر میت کی وجہ سے مشغول ہو گئے ہیں، یعنی جعفر کے گھر والے جعفر کی موت کی وجہ سے انہیں مہلت نہیں ملے گی، ان کے غم کی وجہ سے انہیں مہلت نہیں ملے گی کہ وہ کھانا تیار کریں، تو تم ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ عبداللہ کہتے ہیں فما زالت سنتاً حتیٰ کانا حدیثاً فترکا، کہ یہ سنت رہا، یعنی یہ جاری رہا یہ سلسلہ، یہاں تک کہ جب لوگوں نے اس میں نئی نئی باتیں پیدا کر دیں تو یہ چھوڑ دی گئی، پھر یہ سلسلہ چھوڑ دیا گیا۔ نئی بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فخر و مباحت کے طور پر، اس طور پر کہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے یہ کھانا بھیجا وہ کھانا بھیجا، اگر ایسا کچھ چلتا ہے تو ایسی صورت میں وہ پھر بدعت ہو جائے گا، وہ سنت سے بدعت ہو جائے گا۔ کھانا بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا مناسب کھانا ہو، نہ بہت خراب نہ بہت ہی عمدہ، اس لیے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ غم کا وقت ہے، اور لذیذ بہت کئی ڈشیں بنا کر اگر بھیجی جائیں تو ایسی صورت میں میت، جس گھر میں میت ہوئی ہے وہ اس کی لذت کو اپنائیں یا موت کے غم کو، اسی لیے مناسب مقدار میں اور مناسب کھانا بھیجا جائے، نہ ہی بہت اچھا ہو نہ بہت خراب۔ اور ہم لوگوں کے یہاں بہار میں ادھر تو یہ رواج ہے کہ بھیجتے ہیں، اور شاید حیدرآباد میں بھی جی ہاں یہاں بھی یہ رواج ہے کہ جس کے گھر میت ہوتی ہے وہاں 3 دن تک کھانا بھیجتے ہیں، چونکہ 3 دن تک سوگ ہم منا سکتے ہیں، اسی لیے 3 دنوں تک کھانا بھیجتے ہیں۔ جب یہاں زیارت ہوتی ہے، جس کو زیارت کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں تیجا کہتے ہیں، جب 3 دن ہو جاتے ہیں، تیجا کر لیا جاتا ہے، تو اس تیجے کے دن سے پھر وہ لوگ کھانا بنانا شروع کرتے ہیں۔ باب نمبر 60 باب ما جاء فی النہی عن الاجتماع الی اہل المیت وصنعۃ الطعام۔ یہ باب ہے میت کے یہاں جمع ہونے اور کھانا پکانے کی ممانعت کے بیان میں، یعنی جس کے گھر میت ہوئی، جس کے گھر کوئی مر گیا، وہاں لوگوں کا اجتماع ہونا، لوگ جمع ہوں اور پھر ان لوگوں کے لیے میت کے گھر میں کھانا پکے، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ اجتماع خوشی کے موقع پر ہوتا ہے اور کھانا خوشی کے موقع پر کھلایا جاتا ہے، اور یہاں پہ غم ہے، اور غم کے موقع پر اس طرح کھانا کھلانے کے لیے جمع کرنا یہ نوحے کی صورت ہے ایک، یعنی نوحے کا مطلب جس طرح نوحہ کرنا منع ہے اسی طرح یہ کھانا کھلانا بھی منع ہوگا۔ بہرحال حدیث نمبر 1612
حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا سعید بن منصور حدثنا حشیم تحویل سند وحدثنا شجاع بن مخلد ابو الفضل قال حدثنا حشیم عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ البجلی قال كنا نرى الاجتماع الى اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میت کے گھر والوں کے پاس لوگوں کا اجتماع کرنا، یعنی بہت سے لوگوں کا وہاں جا کر جمع ہو جانا اور کھانا پکانا، یہ نیاحت میں سے ہم لوگ تصور کرتے تھے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے گھر میت ہو تو وہ عام طور پر لوگوں کو دعوت کی طرح کھانا نہ کھلائیں، اور اس عام طور پر جس طرح شادیوں میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے اس طرح نہ بلائیں، لوگوں کو دعوت دے کر بلانا، جمع کرنا اور یہ کھانا کھلانا، تو یہ ایسا ہوگا جیسا کہ خوشی کا موقع ہو، جبکہ یہ غم کا موقع ہے اور اس وقت کھانا اس طرح دعوت دے کر بلانے کا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا انتظام کرے کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے، میت کے کو اس کھانے کا ثواب پہنچانے کے لیے اگر غریبوں فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ کھانا کھلانا جائز ہے، لیکن کھانا کھلانے میں یہ لحاظ رکھیں کہ صرف اپنے رشتہ داروں کو ہی نہ بلائیں، بلکہ یہاں پر اس بات کا خاص لحاظ رکھیں کہ رشتہ داروں کو نہ بلائیں، بلکہ ایسے لوگوں کو بلائیں جو اس کے حقدار ہیں، اس کھانے کے حقدار ہیں، ان لوگوں کو بلا کر کھلایا جائے، کیونکہ میت کا کھانا جو تیجا کا یا جو کرتے ہیں ہم تیسرے دن مثلاً، تو میت کا کھانا یہ فقراء کھائیں، امراء امیر لوگ نہ کھائیں، غریب لوگ کھائیں، غریبوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے نہیں۔ جیسے کہ عام طور پر باضابطہ کہہ دیا جاتا ہے ماموں، خالہ، پھوپھی، چاچا، بھائی، بہن، ان لوگوں کو بول کر بلا لیا جاتا ہے، تو یہ کھانا کھلانا ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب کرنا ہے تو فقراء، غریب، یتیم، مسکین یا مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں مثلا ان کو کھلایا، اس طرح کر سکتے ہیں آپ۔ حدیث نمبر 61 باب ما جاء فی من مات غریبا۔ مفتی صاحب اس میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی یہ جو میت کے کھانا کھانے کے متعلق جو ہے ہمارے شہر حیدرآباد دکن کے علماء نظامیہ یعنی جامع نظامیہ کے جو علماء ہیں، حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو جامع نظامیہ کے بانی ہیں، حضرت کا یہ مسلک رہا ہے اور یہ نظریہ رہا، بلکہ اس کے کچھ دلائل بھی ہیں، اور پورے علماء نظامیہ بھی جو ہیں غالباً جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ میت کا کھانا جو زیارت کا کھانا ہوتا ہے یا 40واں کا کھانا ہوتا ہے وہ امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ میں نے جو کہا صرف یہ ہماری دلیل یہی حدیث ہے کہ اگر عام طور پر سب کے لیے کھانا بنایا جائے تو اس کو یہ کہتے ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے کھانے کے انتظام کو نوحہ میں سے تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نوحہ ہے، یعنی جس طرح کہ رونا گڑگڑانا ہوتا تھا اسی کی قبیل سے، اسی طرح کے کام میں سے یہ بھی ہے، چونکہ نوحہ ممنوع ہے اسی لیے ایسا کھانا کھلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ اس وقت مجھے دلیل تو یاد نہیں ہے، لیکن علماء نظامیہ بھی حدیث ہی کی روشنی میں جو ہے تو ہو سکتا ہے، ہاں ان کے پاس بھی ایک دلیل تو ہے، ایک وہ دلیل ان کی یہ ہوگی کہ چونکہ صدقہ جو ہوتا ہے، صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صدقہ نافلہ اور ایک صدقہ واجبہ۔ صدقہ نافلہ وہ ہوتا ہے کہ اس کو امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، تو اس کی صورت یہ ہوگی علماء نظامیہ کے یہاں کہ وہ صدقہ نافلہ کے طور پر اس کو رکھتے ہوں گے کہ صدقہ نافلہ غریب امیر سب کھا سکتے ہیں، اور اس کا ثواب اس میت کو پہنچاتے ہوں گے۔ تو اس طرح اگر ایسی کوئی نیت ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو جائے۔ حدیث باب ما جاء فی من مات غریبا، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو بے وطنی کی موت مرے، یعنی غیر وطن میں جس کی موت واقع ہو جائے اس کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1613 حدثنا جمیل بن الحسن قال حدثنا ابو المنذر الحذیل ابن حکم حدثنا عبد العزیز بن ابی رواد عن اکرمہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موت غربت شہادت۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غربت کی موت شہادت ہے، یعنی غربت کا مطلب بے وطنی، جو غیر وطن میں اپنے وطن کے علاوہ دوسرے کسی شہر میں کسی جگہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے
تو اسے شہید کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ شہید حکمی تو ہوتا ہے، شہید حقیقی کے درجے میں نہیں۔ جیسے شہید حقیقی وہ ہوتا ہے جس کو غسل نہیں دیا جاتا اور اس کو اسی کے کپڑے میں دفن کیا جاتا ہے، اس کا کپڑا نہیں اتارا جاتا، اس کا خون لگا جو اس کے کپڑے میں خون لگا ہے اس کے خون کو دھویا نہیں جاتا اور اسی طرح اسے دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ شہادت حکمی ہے، یعنی شہیدوں کا ثواب تو ملے گا، اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو دنیاوی احکام ہے اس میں وہ شہیدوں کی طرح نہیں رہیں گے، یعنی انہیں غسل بھی دیا جائے گا، اس کے نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، وہ کپڑا اتار کر نیا کفن بھی اسے دیا جائے گا وغیرہ۔ حدیث نمبر 1614 حدثنا حرملۃ بن یحییٰ قال حدثنا عبد اللہ بن وہب حدثنی حیی بن عبد اللہ المعافری عن ابی عبد الرحمن الحبلی عن عبد اللہ بن عمرو قال توفی رجل بالمدینۃ ممن ولد بالمدینہ فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا لیتہ مات فی غیر مولدہ فقال رجل من الناس ولم یا رسول اللہ قال ان الرجل اذا مات فی غیر مولدہ قیس له من مولدہ الی منقطع اثرہ فی الجنہ۔ عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو مدینے میں ہی پیدا ہوا تھا، اس کا انتقال مدینے میں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر فرمایا کہ کاش یہ انسان اپنے جائے پیدائش کے علاوہ کہیں اور مرتا، یعنی جس جگہ پیدا ہوا یعنی مدینہ کے علاوہ کہیں اور مرتا۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ ایسا کیوں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے اپنے جائے پیدائش کے علاوہ دوسری جگہ جا کر مرتا ہے تو اس کو کھینچا جائے گا، یعنی کہ اس کی جائے پیدائش سے جہاں پر وہ مرا ہے اس درمیان کی مسافت میں جنت میں اسے کھینچ کر دی جائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کا ظاہری معنی یہ ہوا کہ جس جگہ وہ پیدا ہوا اور جس جگہ وہ مرا اس درمیان کی کا مقدار اتنا کلومیٹر یا میٹر جو بھی بنتا ہے مسافت، دوری جو ہے، اس دوری کی مقدار جنت میں اس کو دیا جائے گا۔ تو اب اس حدیث کا ظاہری مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں 100 کلومیٹر دور مثلا مر جاتا ہے تو جنت میں اس کو 100 کلومیٹر دیا جائے گا، جبکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ادنا درجے کا بھی جنتی جو ہوگا تو اس کو اتنا بڑا ملے گا کہ وہ پوری دنیا سے بھی بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کو کہا ہے، محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ الگ سے بھی اس کو اتنا ملے، وہ جو جنت میں جو اس کو اپنا ملنا ہے وہ ملے گا، اور الگ سے یہ ایک باغ بھی اتنا بڑا اس کو ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں کہ مدینہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مرنا نصیبے کی بات ہوتی ہے کہ ہر انسان کا نصیبہ ویسا نہیں ہوتا کہ اس کی مدینہ میں موت ہو، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ صرف اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے سکیں کہ اگر کوئی غربت میں مرتا ہے یعنی بے وطنی میں مرتا ہے تو ایسا نہیں کہ غیر وطن میں مرنے کی وجہ سے، دوسرے وطن میں مرنے کی وجہ سے اس کا کوئی پرسان حال نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ بس سبحان یہ مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا، ورنہ مدینے کی موت ایسی موت ہے جو مکے کی موت سے بھی افضل ہے، یہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ باب نمبر 62 باب ما جاء فی من مات مریضا، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو مرض کی حالت میں مر جائے، یعنی جو بیماری کی حالت میں مر جائے، کسی بیماری میں مبتلا ہو اور اسی بیماری میں اس کی موت ہو جائے۔ حدیث نمبر 1615 حدثنا احمد بن یوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا ابن جریج تحویل سند وحدثنا ابو عبیدہ ابن ابی الصفر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جریج اخبرنی ابراہیم بن محمد ابن ابی عطا عن موسیٰ بن وردان عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مات مریضا مات شہیدا ووقی فتنة القبر وغدی وریح علیہ برزقہ من الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیماری کی حالت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے، یعنی شہادت کی موت اسے نصیب ہوتی ہے، اور وہ قبر کے فتنے سے یعنی قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुबह और शाम जन्नत का रिज़्क़ उसे मिलता है। सुभान अल्लाह। तो इससे दो बातें समझ में आती हैं। एक बात ये कि मर्ज़, चाहे किसी तरह का भी मर्ज़ हो, अगर उसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो शख्स शहीद है, तो उसे शहीद होने का सवाब मिलेगा। साथ ही साथ क़ब्र का अज़ाब, जो बहुत बड़ी मंजिल है क़ब्र, यानी कि क़ब्र हमारी इब्तिदाई मंजिल है आखिरत की, अगर ये सही तो सब सही, ये कहते हैं हमारे बुज़ुर्गान दीन। तो वो उस मंजिल से गुज़र जाएगा सही सलामत। और तीसरी बात यह है कि उसे सुबह शाम रिज़्क़ दिया जाएगा, यानी खाना पीना दिया जाएगा जन्नत से लाकर, और रिज़्क़ उसे दिया जाता है जो ज़िंदा हो। तो इससे ये समझ में आया कि एक आम इंसान, रसूल का एक आम उम्मती, अगर वो बीमारी की हालत में मर जाता है, चाहे उसने कभी नमाज ना पढ़ी हो, रोज़ा ना रखा हो, जो उसका गुनाह है वो उसको होगा, कल क़यामत के दिन उसका हिसाब होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे और चाहे तो उसे सज़ा दे। और हमें ये सोचना चाहिए कि सज़ा मिलेगी, उम्मीद भी रखे माफ़ी की, लेकिन सज़ा के खौफ से भी डरे, ताकि हम नेकियां करते रहें। लेकिन साथ ही साथ ये बताना है कि वो उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक क़ब्र के अज़ाब से महफूज रखेगा और जन्नत की ग़िज़ा उसे मिलती रहेगी। तो मतलब ये हुआ कि वो शख्स क़यामत तक अपनी क़ब्र में ज़िंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब एक आम उम्मती अपनी क़ब्र में ज़िंदा है तो रसूल की ज़िंदगी का आलम क्या होगा, ये ख़ुद हर शख्स अंदाज़ा कर सकता है। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख़ुद मर्ज़ की हालत में उनका इंतकाल हुआ। एक तो ये कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हदीस के बमूजिब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हदीस के मुताबिक उन्हें शहादत की मौत का सवाब भी है, और साथ ही साथ इस हदीस के मुताबिक सुबह शाम उन्हें रिज़्क़ भी मिल रहा है। तो ये तो एक आम उम्मती के लिए हदीस थी जो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सादिक़ आती है। और दूसरे ख़ुद रसूल ने अपने बारे में, तमाम अंबिया किराम के बारे में ये फ़रमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के ऊपर अंबिया किराम को जिस्मों को खाना हराम करार दे दिया है। तो अल्लाह के नबी ज़िंदा हैं और रिज़्क़ मिलता है उन्हें। तो आज हम कैसे मुसलमान कहलाने वाले हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को ऐसे लोगों से, ऐसे चालबाज़ों से बचाए, और हम मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनका सच्चा इश्क़ अता फ़रमाए। आमीन। बाब नंबर 63, बाबुन फ़िन्नही अन कसरे अज़ामिल मय्यित। ये बाब है मय्यित, मुर्दे की हड्डियों को तोड़ने से मना करने के बयान में। यानी अगर कोई शख्स मुर्दा है, मर गया है, तो उसकी हड्डियाँ ना तोड़ी जाएं, उसे ना काटा जाए, इस वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह ज़िंदे की हड्डी काटने से ज़िंदे को तकलीफ़ होती है, उसी तरह मुर्दे की हड्डी काटने से मुर्दे को भी तकलीफ़ होती है। यानी अगरचे हम उसकी तकलीफ़ महसूस नहीं कर सकते, उसकी तकलीफ़ हमें नज़र नहीं आती, लेकिन तकलीफ़ होती है। इसी से ये बात भी बताता चलूँ कि बहुत से लोग होते हैं जो कब्र पर चलते हैं या कब्र पर बैठ जाते हैं, कब्र पर खड़े होते हैं, तो उनके लिए भी पिछली नशिस्तों में ये बात आ चुकी कि जो लोग कब्र पर खड़े होते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं बेहतर समझता हूँ कि मेरे पैर में अंगारे हों, मेरे पैर में अंगारे, या मैं अंगारे पर चलूँ, बेहतर है कि मैं कब्र पर चलूँ। यानी कि कब्र पर चलने से बेहतर, 1000 गुना बेहतर यह है कि आदमी अंगारे पर चल ले लेकिन कब्र के ऊपर ना चले, क्योंकि अंगारे पे हम चलेंगे तो वो हमारा पाँव दुनिया में जलेगा, लेकिन अगर हम कब्र पे चलते हैं तो हमारा जिस्म आखिरत में जहन्नम में जलेगा। तो बहरहाल इस बाब में हदीस नंबर 1616, हदसना हिशाम इब्न अम्मार क़ाला हदसना अब्दुल अज़ीज़ इब्न मोहम्मद अद-दरावर्दी क़ाला हदसना सअद इब्न सईद अन अमरा अन आयशा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरु अज़्मिल मय्यित का कसरिही हय्या। किसी मुर्दे की हड्डी को तोड़ना ऐसे ही है जैसे उसकी ज़िंदगी में उसकी हड्डी को तोड़ना। यानी ज़िंदगी में उसकी हड्डी को अगर हम तोड़ते तो उस तकलीफ़ होती और वह हमसे लड़ता, बदला लेता, या ना भी लड़ता तो उसका हम पर गुनाह है। तो वैसे ही अगर किसी मय्यित की हड्डी को तोड़ेंगे तब भी हमारे ऊपर वही गुनाह है। साथ ही साथ एक मसला ये भी बताते चलें कि जब हम कब्र खोदते हैं तो कभी ऐसा हो सकता है कि हड्डियां हमें मिलें
ہڈیاں ملیں اور ہو سکتا ہے کہ پورا پنجر مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا جسم صحیح سلامت ملے۔ اگر صرف ہڈیاں ملیں تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اسی قبر میں ایک کونے میں کھود کر کے زمین کو، ہڈیوں کو وہیں پر دفن کر دیا جائے، اور دوسرا مردہ جو نیا آیا ہے اس کو اس قبر میں دفن کر دیا جائے۔ لیکن اگر پوری زندہ لاش نکلے، اور پوری لاش نکلے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم صحیح سلامت لاش نکلے، کفن میں بھی اس کے یہ نہیں ہوا ہے، یعنی پورا جسم اس کا سلامت ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس قبر کو بند کر دیا جائے اور نئی قبر کھود کر میت کو دفن کریں۔ لیکن مجھے سننے میں آیا کہ حیدرآباد شہر میں ایک عورت جس کا انتقال 26 سال پہلے ہوا تھا، اس کے گھر والوں نے سوچا کہ 26 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور اب ہڈی تک نہیں ہوگی، تو بہو کا جب انتقال ہوا تو ان لوگوں نے بہو کو بھی اسی قبر میں دفن کرنے کے لیے کھودا۔ چونکہ یہاں قبر خریدنا پڑتا ہے تو ان لوگوں نے سوچا پیسہ بچا لیا جائے، یا کیا سوچا اللہ جانے، اللہ لوگوں کو صحیح عقل دے، سمجھ دے، دین کی سمجھ دے، کہ ان لوگوں نے اسی قبر کو کھودا تو اس میں وہ عورت صحیح سلامت تھی، اپنے پورے کفن کے ساتھ، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور اتنا دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اسی قبر میں ساس کے اوپر بہو کو رکھ دیا اور قبر کو بند کر دیا، دفن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ ایک انسان کا جسم جب صحیح سلامت ہے تو دوسرے انسان کو اسی قبر میں دفن نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی اگر قبر میں جگہ ہو تو سائیڈ میں دفن کرتے تھے، ایک بات کہ ایک کو دوسرے کے اوپر رکھ دیا، یعنی جو پہلے سے تھا اس کے اوپر دوسری کو، اس کی بہو کو رکھ دیا اور دفن کر دیا۔ اللہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایسا معاملہ ہوا تھا تو کسی عالم دین کو فون کر کے معلوم کیا جا سکتا تھا، ابھی صرف 4 سے 5 مہینہ پہلے کی بات ہے یہ، یعنی کہاں ہوا؟ یہ میں جمعہ کی نماز پڑھاتا تھا شاہین نگر میں، وادی صالحین ایک مسجد ہے، مسجد عائشہ، تو وہاں کے ایک مسجد کے انتظامیہ کمیٹی میں سے تھے، فہیم نام تھا، تو ان کی وہ جو عورت جو مری تھی وہ ان کی نانی یا کچھ لگتی تھی رشتے میں، انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ ان کے اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا تھا وہ، جی، یعنی یہ واقعہ اپنے رمضان 7-8 مہینے ہوئے، رمضان سے پہلے کا ہے یا رمضان کے جسٹ بعد کا۔ لیکن بعض لوگ یہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یعنی ہر قبر سے 70 لوگ اٹھیں گے، 70,000 مردے جو ہیں اٹھیں گے، تو جب 70,000 مردے جب خبر سے اٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی ایک ہی خبر میں 70,000 لوگوں کو دفن کیا جا سکتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی جو ہے نا ٹیڑھی حجت کرتے ہیں اور ایسے دلائل جو ہے لا کر پیش کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو 70 جو مردے اٹھیں گے ہر قبر سے، تو 70 کا مطلب عربی زبان میں 70 نہیں ہوتا ہے، زیادہ معنی میں ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ مردے قبر سے اٹھیں گے، ہو سکتا ہے کسی سے 70 بھی ہو، کسی سے 100 بھی ہو، کسی سے 20 بھی ہو۔ یہ 70 کا مطلب ایک عربی زبان میں 70 کا لفظ جب استعمال کیا، خاص طور سے حدیث میں جب بھی آیا ہے تو اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے محدثین نے کہ کثرت۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کے اوپر ایک مردوں کو دفن کر دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ قبرستان ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پھر قبر کھودتے ہیں تو سالوں پرانی جو قبر ہوتی ہے وہ گل سڑ جاتی ہے، اس کا جو لاش ہوتی ہے وہ گل سڑ جاتی ہے، تو نیا مردہ اس میں دفن کرتے ہیں۔ تو زندگی اور دنیا کو ختم ہونے میں تو ابھی کتنے 100 سال ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے، تو اسی قبر میں کتنے لوگ دفن ہوں گے وہ بھی پتہ نہیں چلتا، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ابھی آج ہم نے جس کو ایک کو مثلا کسی قبر میں دفن کیا ہے تو اس قبر میں پہلے سے کوئی دفن ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک کے اوپر ایک 70 کو دفن کر دیں ایک ساتھ ہی۔ ہاں، اگر ایک ہی قبر میں کئی ایک کو دفن کرنے کی روایت ملتی ہے، جیسا کہ غزوہ احد میں ہوا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ الگ الگ سب کو سلایا جائے، یعنی کہ قبر ایسی چوڑائی میں بڑی بنائی جائے اور ایک کے بعد ایک سب کو لٹایا جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک کے اوپر ایک رکھ دیا جائے، ایک کے اوپر ایک تو جنگ بدر میں کافروں کو ایک کے اوپر ایک ڈال دیا گیا تھا ایک گھڑے میں رکھ کے، لیکن مسلمان مردے کے ساتھ ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کا احترام یہ ہے کہ سب کو الگ الگ دفن کیا جائے۔
حدیث نمبر 1617 حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بکر حدثنا عبداللہ بن زیاد اخبرنی ابو عبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ عن امہ عن ام سلمہ عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال کسر عظم المیت ککسر عظم الحی فی الاسم۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کی ہڈی کو توڑنے کا گناہ ایسا ہی ہے جیسا زندے کی ہڈی کو توڑنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کسی مردے کی ہڈی کو اگر ہم توڑتے ہیں تو گناہ وہی ملے گا جو کسی زندے کی ہڈی کو توڑنے پر ہمیں ملتا ہے، کیونکہ ایک جسم انسانی اگرچہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو جائے، اس کی کوئی بھی چیز ہے تو اسلام اس کا چھپ جائے تو اسلام اس کا احترام کرتا ہے، اور اس کے جسم کا کوئی بھی جز ہے، کوئی بھی حصہ، کوئی بھی پارٹ ہے تو اسلام اس کی بے حرمتی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ تو چیچا ہے کہ پوسٹ مارٹم کا جو ہے جواز ملے؟ ہاں، پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں ہم الگ سے ایک ریکارڈنگ کریں گے تفصیلی طور پر، اور اس میں پوسٹ مارٹم اور خون کا چڑھانا اور الکوہل ملی ہوئی مکسڈ دواؤں کا یوز کرنا انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب باتیں اس میں بیان کریں گے۔ باب نمبر 64 باب ما جاء فی ذکر مرض رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مرض کے بیان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیماری کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1618 حدثنا سہل بن ابی سہل حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن عبید اللہ بن عبداللہ قال سألت عائشة فقلت ای امہ اخبرینی عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت اشتکا فعلق ينفث فجعلنا نشبه نفسه بنفسة آكل الزبيب وكان يدور على نسائه فلما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة وأن يدرن عليه۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ سے مروی کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے ماں، یعنی ام المومنین کا مطلب ماں ہوتا ہے، مومنوں کی ماں، تو حضرت عائشہ کو انہوں نے اے ماں کہہ کر پکارا، اے ماں ہمیں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی حالت، آپ کی بیماری کی حالت بتائیے کہ کیا حالت تھی اس وقت۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سانس لینے لگے، یعنی سانس لینے میں آپ کی ناک سے آواز آتی تھی تھوڑی سانس لینے میں، تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی زبیب جب کھاتا ہے تو جس طرح ایسا سو کی جیسی ہلکی آواز آتی ہے، ویسے ہی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس لینے میں ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم پھر بھی جو باری تھی عورتوں کی، آپ کی بیویوں کی جو باریاں تھیں، اس وقت بھی آپ باری ادا فرما رہے تھے اور سب کے گھر جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثقیل ہو گیا، یعنی بہت دشوار ہونے لگا جانا، تو آپ نے ان لوگوں سے اجازت مانگی کہ میں عائشہ کے گھر میں رہتا ہوں اور تم لوگ ہمارے پاس آنا۔ یعنی اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، جن کے لیے مطلب ہر مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اسلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ چاروں عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے، یعنی چاروں عورتوں کی باری مقرر کرے اور چاروں عورتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ چاروں عورتوں کے ساتھ وقت گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاروں کے ساتھ جب بھی باری ہو صحبت کرنا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ چاروں عورتوں کو اس کا وقت دے، اس کے وقت کا حصہ دے، ایک دن 2 دن جس طرح بھی باری مقرر کریں، ہر ایک کے لیے برابر باری رہے گی، یا جتنی بھی عورتیں ہیں 2 3 سب کے لیے برابر باری رہے گی۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی کو زیادہ دن دیا کسی کو کم دیا، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میرے گھر میں آ گئے، اور وہ 2 لوگوں کے درمیان تھے اور ان کے پاؤں زمین پر پڑ رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ 2 لوگوں کا سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان میں سے ایک حضرت عباس ہیں، 2 میں سے ایک کا نام حضرت عائشہ نے بیان فرمایا۔ تو فحدثت بھی ابن عباس، یہ بات میں نے حضرت ابن عباس سے بیان کی۔ فقال اتدری من الرجل الذي لم تسمه عائشہ، کیا آپ جانتے ہیں وہ شخص کون ہے جس کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ علی بن ابو طالب ہیں۔
اس حدیث کے ظاہر سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک شخص کا نام لیا صرف حضرت عباس کا اور دوسرے شخص کا نام کیوں نہیں لیا، جبکہ یہ خود بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کا سہارا لے کر آ رہے تھے۔ تو کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ شیعہ یہ کہہ سکتے ہیں، روافض کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت عائشہ نے معاذ اللہ حضرت علی کی دشمنی میں نہیں لیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے صرف ایک کا نام اس لیے لیا کہ ایک یقینی طور پر حضرت عباس تھے اور دوسرے جو حضرت علی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ بھی لاتے تھے تو کبھی حضرت علی ہوتے تھے اور کبھی حضرت اسامہ بن زید ہوتے تھے۔ تو 2 لوگ ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ نے دونوں میں سے کسی کا بھی نام نہیں لیا، اور ایک حضرت عباس ہمیشہ ہوتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا نام عائشہ نے لیا۔ ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر حضرت علی سے معاذ اللہ کسی طرح کی کوئی دشمنی ہوتی تو حضرت علی کی شان میں ایسی ایسی حدیثیں ہیں جو حضرت عائشہ نے روایت کی ہیں وہ اپنے والد کے شان میں بول سکتی تھیں، لیکن حضرت عائشہ ام المؤمنین ہیں، صحابیاں ہیں، ان کے بارے میں ایسا سوچنا بھی عاقبت خراب کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتیں تو حضرت فاطمہ کی فضیلت میں جو احادیث ہیں وہ چھپا لیتیں، لیکن ابھی اسی باب میں آئے گا حضرت فاطمہ کے فضیلت میں ایک حدیث آئے گی جو حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے، وہ چاہتی تو اس حدیث کو بھی چھپا لیتی، لیکن آپ نے بیان فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کوئی بھی بات حضرت عائشہ چھپا نہیں سکتی تھیں، کیونکہ اسلام نے رسول نے انہیں یہ تعلیم کبھی نہیں دی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے اہل بیت یعنی حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی حسنین کریمین سے محبت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ حضرت فاطمہ یہ حضرت عائشہ کی بیٹی ہوئیں اور حسنین کریمین جو ہوئے وہ نواسے ہوئے، کیونکہ یہ سب رسول کے نواسے اور بیٹی ہیں تو حضرت عائشہ کے لیے بھی وہی ہوئی۔ حضرت عائشہ جس طرح ہماری ماں ہیں اور تمام مومنوں کی ماں ہیں، اسی طرح حضرت علی کی بھی وہ ماں ہیں، کیونکہ ام المومنین وہ تمام مومنوں کی ماں ہیں، اور مومنین میں حضرت علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک ماں اپنے بیٹے سے دشمنی سوچ بھی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ حدیث نمبر 1619 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتعوذ بہؤلاء الکلمات۔ حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کلمات سے تعوذ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے کبھی کسی کو مصیبت آ جائے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان کلمات سے تعویذ دیا کرتے تھے، ان کلمات سے تعویذ دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہم جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ایسا کرنا یہ شرک یا بدعت نہیں، رسول اللہ کی سنت ہے اور ان کے سنت پر ان کے طریقے پر عمل ہے۔ دیکھ لیجئے، یعنی اسی حدیث سے ثبوت مل رہا ہے۔ بہت سی حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیمار تھے تو یہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اللہم بھی آتا ہے دوسری روایتوں میں، اللہم اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، یعنی حضرت عائشہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے تعویذ کیا کرتے تھے، لوگوں کو جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ اب وہ کلمات یہ ہیں، یہ خود کے بارے میں حضرت عائشہ فرمانی کہ میں نے سنا ہے، اب وہ یہ کہ اذھب البأس رب الناس، اے اللہ اے لوگوں کے رب یہ تنگی دور فرما دے، تنگی یعنی اس کے اوپر جو مصیبت آئی ہے، جو بیمار شخص ہے اسے دور فرما دے، واشفی انت الشافی، اور اسے شفا عطا فرما، بے شک تو ہی شفا دینے والا، لا شفاء الا شفاؤک، تیرے شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، یہ ایسا شفا ہے جو بیماری کو چھوڑتا نہیں ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کلمات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ کیا کرتے تھے، جھاڑا کرتے تھے کسی کو۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں جن میں ان کا انتقال ہوا، وہ ان کا معاملہ ثقیل ہو گیا، دشوار ہو گیا، بہت زیادہ بیمار رہنے لگے،
تو اب یہ کیا کر رہی ہیں، دیکھیے اپنا عمل بتا رہی ہیں. اخذت بیدہ فجعلت امسحہ واقولھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، میں رسول اللہ کا ہاتھ پکڑتی اور میں ان کو پھونکنے لگی یہ پڑھ کر کے، یعنی رسول کے ہی ہاتھوں پر پڑھ کے پھونکا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ان کے جسم پر پھیرتی تھی. اپنا ہاتھ اس لیے نہیں کہ وہ جان نہیں ہے کہ میرے ہاتھ سے متبرک رسول کا ہاتھ ہے، اسی لیے خود پڑھتی تھی اور پڑھ کے پھونکتی تھی، پھونک کے پورے بدن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، خود ان کا ہاتھ پھیرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول کو معلوم تھا کہ نہیں کہ میری موت ہونے والی ہے، میں اب اس بیماری سے میں اٹھوں گا نہیں، اس بیماری کے بعد مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی وہ پوری ہو چکی ہے، اور اس بیماری کے بعد مجھے اب اس دنیا سے جانا ہے اسی بیماری کے اندر. یہ معلوم تھا کہ نہیں تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب وہ بیمار ہوتے تھے تو یہ پڑھ کے خود اپنے ہاتھوں سے پھونکا کرتے تھے، جیسا کہ دوسری حدیثوں میں آئے گا، خود اپنے ہاتھوں سے پڑھ کر کے پھونک کے اپنے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے ہاتھ. لیکن اس بیماری میں خود نہیں کر رہے ہیں بلکہ حضرت عائشہ کر رہی ہیں، یعنی رسول اللہ کو معلوم ہے کہ پہلے جو پھونکا کرتے تھے تو معلوم تھا کہ میری موت نہیں ہے، مجھے شفا ملے گی، تو پھونکا کرتے تھے. یہ علم غیب کا ثبوت ہوا. اس بیماری میں ان کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس بیماری میں آپ کی موت واقع ہوگی، آپ کی وفات ہوگی، وصال رب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، رفیق اعلیٰ سے آپ ملنے والے ہیں. اسی لیے اس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو نہیں پھونکا، خود سے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے نہیں کیا، کیونکہ جان رہے تھے کہ یہ تقدیر ہے، وقت مقرر آ چکا ہے، اب پھونکنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لیکن حضرت عائشہ اپنی تسلی کے لیے پھونک رہی تھی کہ میں نے رسول کو یہ پڑھ کے پھونکتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی پڑھ کے پھونکتی ہوں، چونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ واقعی موت ہوگی ہی. تو فنزع یدہ من یدی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچ لیا، یعنی یہ بتانا چاہا کہ اب یہ تمہارے کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، وقت آ چکا ہے، بلاوا آ چکا ہے. اللہم پھر آپ نے یہ پڑھا اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی. اپنا ہاتھ کھینچنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات جو ان کی زبان سے نکلے یہ ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا. رفق مانے نرمی، اور رفیق نرمی کرنے والا، اور سب سے بڑا نرمی کرنے والا رب تعالیٰ ہے، یعنی اپنے خود سے مجھے ملا دے. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فکان ھذا آخر ما سمعت من کلامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سب سے آخری کلام جو میں نے سنا وہ یہی ہے. اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک کرنا یہ بدعت شرک نہیں ہے، اگر اس میں کسی طرح کا شرکیہ یا کفریہ کلمہ نہ ہو. اگر شرک پر مبنی ہے تو شرک ہے، اور اگر ایمان اور اسلام پر مبنی ہے تو یہ اسلام ہے. اور اگر انتقال ہونے والا نہیں ہے تو یقیناً اس کا فائدہ بھی ہوگا، یقیناً فائدہ ہوتا ہے، ورنہ ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو پھونکا ہے. ابھی آگے حدیث آئے گی جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر پھونکا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر موت نہیں ہے تو تمہاری شفا رکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث نمبر 1620 حدثنا ابو مروان العثمانی حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابی عن عروہ عن عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ. قالت فلما كان مرضه الذي قبض فيه اخذته بحة فسمعته يقول مع الذي انعم الله عليه اخذته بحة فسمعته يقول مع الذي انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت انه خیر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو نبی بھی بیمار ہوتے ہیں تو انہیں دنیا اور آخرت کے درمیان چننے کا اختیار دیا جاتا ہے. یعنی ہر نبی کو موت سے پہلے کی جو بیماری ہوتی ہے مرض الموت میں، دنیا اور آخرت میں سے کسی کو چننے کا اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں یا آخرت میں. سب کو، ہر نبی نے وہی چنا، آخرت. فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بیماری آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ان کو ایک آخری
ان کی ایسے آواز نکلی زور سے، تو میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے مع الذی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی ان کے ساتھ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں میں سے، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیا، یعنی آخرت کو۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موت پر انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دیتا ہے، موت اور زندگی پر، کہ آپ جو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں کچھ لوگ یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کو کسی طرح کا کوئی اختیار ہی نہیں، تب ایسے لوگوں کو کتنی مثالیں دے کر سمجھایا جائے، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جس نے یہ سمجھ رکھا ہو کہ مجھے سمجھنا نہیں ہے، اس شخص کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ہم آواز لگاتے ہیں کہ بیٹا، تو اگر وہ سویا ہے تو 2 آواز میں اٹھ جاتا ہے، اور اگر نہیں سویا ہے تو 10 آواز لگانے پہ بھی نہیں آتا ہے، اگر اس کی مرضی نہیں ہے آنے کی۔ تو سیم ویسے ہی جس انسان کو ہم جگانا چاہ رہے ہیں وہ خود سوچ کے رکھا ہے کہ ہمیں جگنا نہیں ہے، تو اس انسان کو ہم لاکھ جگا لیں نہیں جگا سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہ چاہے۔ حدیث نمبر 1621، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ بن نمیر عن زکریا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشہ قالت اجتمعنا نساء النبی فلم تغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن شماله ثم أنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة ثم إنه سارها فضحكت أيضا فقلت لها ما يبكيك قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دوننا ثم تبكين وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها عما قال فقالت إنه كان يحدثني أن جبرائيل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة وأنه عارضه به العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك فبكيت ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة فضحكت لذلك۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جمع تھیں، ان میں سے کوئی بھی عورت آگے نہیں بڑھی۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں، ان کی رفتار، ان کے چلنے کا انداز رسول اللہ کے چلنے کا انداز تھا۔ رسول اللہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا مرحبا بیٹی خوش آمدید۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے اپنے بائیں پہلو میں بٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے چپکے سے کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے کوئی بات کہی تو وہ ہنسنے لگیں۔ میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تم کیوں رو رہی تھی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ سے پوچھ رہی ہیں، میں نے پوچھا تم کیوں رو رہی تھیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید فاش نہیں کروں گی، ان کا راز میں ظاہر نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو آج سے زیادہ خوش کبھی نہیں دیکھا ہے غم کے موقع پر، یعنی غم کے موقع پر میں نے اتنا زیادہ خوش آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آج آپ اتنی خوش کیسے؟ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی حالت ہے، آخری ایام ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہنس رہی تھیں، تو اس خوشی کی وجہ کیا تھی؟ فقلت لها حين بكت، پھر جب وہ رونے لگیں تو میں نے ان سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی ایسی بات بتائی ہے جو ہمارے لیے نہ ہو؟ پھر رونے لگیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے پھر کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید ظاہر نہیں کروں گی۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں پھر ان سے پوچھا کہ رسول اللہ نے آپ سے کیا کہا تھا اس دن؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فقالت انہ کان یحدثنی، کہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے بتایا کہ جبرائیل ہر سال مجھے ایک مرتبہ قرآن پیش کرتے تھے، یعنی پورا قرآن مجھے ایک مرتبہ سناتے تھے، اور اس بار انہوں نے 2 مرتبہ سنایا، اس سال
انہوں نے 2 مرتبہ سنایا اور مجھے لگتا ہے کہ میری موت آ گئی ہے، یعنی مجھے یقین ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، اور وَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ لُحُوقًا بِي، اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گا وہ تم ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنی موت کا شک ہوتا تو حضرت فاطمہ کی موت کا یقین کیسے؟ حضور خود اپنی موت کے یقین کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ شک اور یقین کے درمیان کا مرحلہ ہے، لیکن وہ شک ہی ہے، یعنی مجھے یقین ہے کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے، اور سب سے پہلے میرے خاندان میں، میرے اہل خانہ میں جو مجھ سے ملے گا، یعنی سب سے پہلے جس کی موت ہوگی وہ تم ہوگی۔ اور وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، اور میں تمہارے لیے کتنا ہی بہترین گزرا ہوا ہوں، یعنی پہلے جو جاتا ہے اس کو سلف بولتے ہیں، تو کتنا ہی بہترین تمہارے لیے میں سلف ہوں، پہلے جانے والا ہوں، تمہارے لیے بہترین ہوں۔ تو کہتے ہیں فبکیت، یہ سن کر میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے۔ ثم انہ سارنی، پھر انہوں نے دوبارہ مجھے راز بتایا، تو کہا کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو، یعنی تجھے مومنوں کی عورتوں کی سردار بنایا جائے، یا یہ کہا کہ تجھے اس امت کی عورتوں کا سردار بنایا جائے؟ تو میں یہ سن کر ہنسنے لگی، یعنی خوش ہوئی۔ تو حضرت عائشہ چاہتی تو اس حدیث کو تو چھپا ہی سکتی تھیں، کیونکہ یہ حدیث وہ ہے جو حضرت عائشہ کی سیادت اور ان کی سرداری پر مہر لگا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ سے افضل حضرت فاطمہ ہیں۔ وہ چاہتی تو چھپا سکتی تھی، لیکن حضرت عائشہ خائن نہیں ہے، حضرت عائشہ خیانت کرنے والی نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں خیانت کرنے والے، حضرت عائشہ ویسی نہیں ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات امت تک پہنچانی ہے، اسی لیے انہوں نے حضرت فاطمہ کی یہ بات بھی پہنچائی، اور چونکہ حضرت فاطمہ سے انہیں کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی بیر، کوئی کینہ، کوئی دشمنی نہیں تھی، اور اگر کوئی دشمنی رہتی تو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے، یا حضرت عائشہ حضرت فاطمہ سے اس طرح بات آپس میں نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ اللہ صحت دے، اللہ عمر دے، آمین۔ ہائے ہائے ہائے۔ حدیث نمبر 1622، حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر حدثنا صعب بن المقدام حدثنا سفیان عن الاعمش عن شقیق عن مسروق قال قالت عائشۃ ما رأيت احدا اشد علیہ الوجع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مسروق سے مروی کہتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ تکلیف میں کسی کو نہیں دیکھا، یعنی موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیف تھی میں نے ویسی تکلیف میں کسی کو نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ رسول کو زیادہ تکلیف کیوں ہوئی، اس کا جواب اگلی حدیث میں انشاءاللہ آئے گا۔ حدیث نمبر 1623، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یونس بن محمد حدثنا لیث بن سعد عن یزید بن ابی حبیب عن موسیٰ بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشہ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہو یموت وعندہ قدح فیہ ماء۔ حضرت عائشہ سے مروی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے حالت میں دیکھا، یعنی موت کے وقت، یعنی آخری وقت میں دیکھا، ان کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیدخل یدہ فی القدح ثم یمسح وجہہ بالماء ثم یقول اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا، اس پیالے میں آپ اپنا دست مبارک ڈالتے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پانی سے پوچھتے، پانی سے چہرے کو پوچھتے اور یہ دعا پڑھتے اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، یہ دعا کرتے۔ اس حدیث کی تشریح کروں، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا، اور اس پانی کو لے کر رسول اپنے چہرے پر ڈالتے تھے، یعنی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو علماء فرماتے ہیں اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ موت کے وقت بہت زیادہ شدت ہوتی ہے، موت میں بہت زیادہ شدت ہے اور بہت زیادہ پیاس اور گرمی کا احساس ہوتا ہے، اور اس گرمی کو کم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اپنے چہرے پر مار رہے تھے، یا یہ بھی وجہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور جانے والے تھے اور اپنے چہرے کو سے پسینہ پوچھنے کے لیے پانی کا استعمال کر رہے تھے، چونکہ موت کے وقت یہ پسینہ آتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے تھے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ
تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جس کا جتنا بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے انہیں موت کے وقت ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ تکلیف ان کے درجات کی اور بلندی کا سبب ہوتا ہے، نہ کہ معاذ اللہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ خود آگے فرمائیں گی کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اب کسی کی بھی موت پر مجھے تعجب نہیں ہوتا، کسی کی موت کی سختی پر مجھے تعجب نہیں ہوتا۔ یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ موت کی شدت یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن رسول کو دیکھ کر یہ میرا خدشہ اور میرا وہم بھی ختم ہو گیا کہ موت کے وقت کی شدت گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ درجات کی بلندی کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ جو جس درجے کا ہوتا ہے موت کی سختی بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری سب سختیاں اپنے اوپر لے لیں، ایسا سمجھیے اب ہمیں موت کے وقت ویسی تکلیف نہیں ہوتی جیسے کہ عام طور پر دوسری امت کے لوگوں کو ہوا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 1624 حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری سمع انس بن مالک یقول آخر نظرة نظرتها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف الستارہ یوم الاثنین فنظرت الى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف ابی بکر في الصلاة فاراد ان يتحرك فاشار الیہ ان اثبت والقى السجف ومات في آخر ذلك اليوم۔ زہری سے مروی ہے کہ انہوں نے انس بن مالک کو کہتے سنا کہ آخری بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حیات ظاہری میں اس وقت کیا کہ دوشنبے کے دن پردہ ہٹایا گیا تو میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا گویا کہ وہ مصحف کا ورق ہے، قرآن کا ورق ہے۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر نے ہٹنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ٹھہرے رہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اسی دن کے آخر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حدیث نمبر 1625 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون حدثنا حمام عن قتادہ عن صالح ابی الخلیل عن سفینہ عن ام سلمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی مرضہ الذی توفی فیہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم فما زال یقولها حتی ما یفیض بها لسانہ۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں کہا کرتے تھے الصلاۃ یعنی نماز کی پابندی کرو، وما ملکت ایمانکم اور اپنے غلاموں کی یعنی اپنے غلاموں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرنا، اپنے غلاموں کو اس طرح نہ رکھنا جیسا کہ زمانے جاہلیت میں ان کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا، یا یہ مطلب ہوگا کہ اپنے غلاموں کو آزاد کر دینا، اپنے غلاموں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آنا، اپنے غلاموں پر کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اس طرح کی چیزیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زبان اقدس سے یہ دو الفاظ نکل رہے تھے، نماز اور اپنے غلاموں کو، اپنے غلام تمہارے غلام۔ یہ فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ کی زبان ہل رہی تھی، یعنی کہ آپ کی زبان میں بھی لرزش آ گئی تھی اور بار بار ہل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اور آپ کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے تھے۔ حدیث نمبر 1626 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا اسماعیل بن علی عن ابن عون عن ابراہیم عن الاسود قال ذکروا عند عائشة ان علیا کان وصیا فقالت متى اوصى الیہ فلقد كنت مسندته الى صدری او الى حجری فدعا بطست فلقد انخست فی حجری فمات وما شعرت به فمتى اوصى۔ حضرت اسود سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس کسی نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے کوئی وصیت کی تھی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کب وصیت کی؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے یا میرے گود میں ٹیک لگائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشت منگایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہی گود میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور مجھے معلوم تک نہیں ہوا، یعنی کہ ان کے انتقال ہونے کی جو آخری جب انتقال ہونے کا جو وقت ہے اس انتقال کو میں محسوس بھی نہیں کر سکی، ان کے روح نکلنے کو میں محسوس نہیں کر سکی، تو وصیت آپ نے کب کی؟ یعنی کہنا یہ ہے کہ وصیت نہیں کی، یہ بات اڑائی گئی تھی کچھ لوگوں کی طرف سے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے حضرت عمر نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے نہیں دیا
اس بارے میں اگلی حدیث تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اگلے باب میں، اگلے ایپیسوڈ میں اس کا ہم تفصیل سے پوسٹ مارٹم کریں گے ایسی حدیثوں کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کا سچا پکا عاشق بنائے، ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو، ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسنین کریمین، حضرت ابوبکر صدیق، خلفائے راشدین تمام کی محبت عطا فرمائے، اور تمام کو ویسا ہی ماننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ لوگ تھے۔ سبحان اللہ، آمین آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و صحبہ اجمعین۔